امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قاتلان حسین میں سے کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا، یا تو کوئی آگ میں جل کے مر گیا، یا کسی کا پیٹ اتنا خراب ہوا کہ اس کو پانی پلاتے رہے اور پیٹ اس کا پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا، کسی کا چہرہ تارکول کی طرح بالکل سیاہ ہو گیا۔ کہا کہ امام حسین کے قتل میں کوئی شخص بھی شریک تھا تو اللہ کے غضب سے وہ کبھی بھی بچا نہیں۔ ابن جوزی ایک روایت بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کسی مجلس میں یہی بات چل رہی تھی کہ امام حسین کو قتل کرنے والے کہاں بچے، سب کے سب تو ہلاک ہو گئے۔ تو ایک شخص بڑے فخر سے کہنے لگا، ارے کیا بات کرتے ہو بھائی، میں بھی تو تھا، میں تو زندہ ہوں۔ اسے بڑے گھمنڈ میں یہ بات کہی کہ تم بات کرتے ہو سب مر گئے، میں تو زندہ ہوں، میں نے بھی تو حسین کو قتل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی رات وہ شخص گھر میں گیا، اور جب گھر میں گیا تو وہ چراغ سلگا رہا تھا، تو وہی چراغ اس کے کپڑوں پہ لگ گیا، اور کہتے ہیں رات کو وہ ایسا جھلسا ہے کہ جب صبح لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تو کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان گرامی اور سامعین کرام، جو الحمدللہ ہمیں فیض نثاریہ کے پیش سے سماعت فرماتے ہیں، نیٹ ورک کی عدم موجودگی کی باعث یہ پروگرام لائیو نشر نہیں ہو پا رہا، انشاءاللہ بعد میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ وہ مائیں بہنیں جو ہمارے پروگراموں کو اپنے گھروں پر رہتے ہوئے دیکھتی ہیں، انشاءاللہ اس پروگرام سے بھی بہت جلد وہ فیضیاب ہوں گی، اور دیگر پروگرام جو ہماری مسجد میں ہوئے ذکر شہادت نامے کے، وہ آج الحمدللہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور انہیں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے کہ پروگراموں کا نشر کرنا کچھ ہماری ذات کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس صورت میں کہ جو دنیاوی فائدہ ہم لینا چاہتے ہیں، الحمدللہ اس کا بہترین اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کل میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ ہماری اس کاوش کی وجہ سے اگر کسی ایک مومن کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کے درجات میں بلندی کا سبب ہمارے پروگرام بنتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں جو بھی مقرر آتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روح سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ایسے بیانات ہوتے ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ زندگی سنور جائے۔ استاذ العلماء کے بیانات کی تو کیا ہی بات ہے کہ آپ ایسے بیان کرتے ہیں کہ لبوں سے جیسے موتی بکھر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ فقط اتنا سبب ہے ان محافلوں کو ریکارڈنگ کرنے کا اور آپ تک پہنچانے کا کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز جو ہماری آج اس محفل
5 روزہ ذکر شہادت نامے کی آخری محفل ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے درمیان مفتی عمیر جاوید قادری صاحب موجود ہوں گے، اور وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونے کے بعد جو واقعات پیش آئے، واقعات کربلا میں، میدان کربلا میں، اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے وہ انشاءاللہ گوش گزار فرمائیں گے۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز ابھی اس بابرکت محفل کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ میں ملتمس ہوں محترم المکرم ہماری مسجد حاضہ کے نائب امام اور مؤذن جناب مولانا نصرت عباس قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پرسوز آواز سے اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے ہماری مسجد کے نائب امام اور مؤذن جناب محترم نصرت عباس قادری صاحب۔ آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم کو بھی
بھی خبر ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، لیکن وہ خطا پوش ہمارا بھی خدا ہے۔ زاہد کو اگر ناز عبادت ہے بجائے، ارے پلڑے میں ہمارے بھی آقا کی ثنا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ کاش یہ عادت ہمارے ساتھ قبر میں جائے، اور جب کہا جائے کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو ہمارے لبوں پر ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو مومن تو آرزو کرتا ہے، مومن تو یہی آرزو کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے پیارے رب الکائنات کی، اور اس کے پیارے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں گزرے۔ مومن یہی آرزو کرتا ہے، وہ تو انتظار میں رہتا ہے کب موت آئے اور کب اس کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے وہ مشرف و کرم ہو۔ تو اس کا دل یہی کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں پڑوں، گر فرشتے اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے قول پاک رسول اکرم، ہے قول پاک رسول اکرم، حسین مجھے سے جدا نہیں ہے، قول پاک رسول اکرم، حسین مجھے سے
جدا نہیں ہے. یہی فرما رہے تھے نا کل مفتی صاحب کہ حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغض رکھے. جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ خدا نہیں ہے کون پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے. حسین باغ نبی کا گل ہے اسی کے دم سے ہے سب بہاریں. حسین باغ نبی کا گل ہے اسی کے دم سے ہے سب بہاریں. اسی سے گلشن مہکے رہے اسی سے گلشن مہکے رہے. خزاں کا شائبہ نہیں ہے اور شائبہ بھی ہو تو کیسے ہے کہ اس گلشن کو سینچا ہے امام عالی مقام نے اپنے خون سے. خزاں کا شائبہ نہیں ہے صبا کو ہمت کا استخارہ حسین اب نام ہے تمہارا. صبا کو ہمت کا استخارہ حسین اب نام ہے تمہارا. کرم کی ہم پر نظر خدا کرم کی ہم پر نظر خدا کہ ہم میں کچھ حوصلہ نہیں ہے کون پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے. راہ خدا نے لٹا دیا گئے وہ محو سجدہ تھے زیر خنجر. راہ خدا میں لٹا دیا گئے وہ محو سجدہ
مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے. اشارہ دو اشعار رہ گئے ہیں انشاءاللہ جب تک ہمارے مفتی صاحب پانی سے بھی سیراب ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کو دعوت خطاب دوں گا. ہزاروں سنگ دل یزیدیوں کے مقابلے میں حسین تنہا. ہزاروں سنگ دل یزیدیوں کے مقابلے میں حسین تنہا یہ کہہ رہے تھے کہ میرا حاکم کوئی خدا کے سوا نہیں ہے. تمام اصحاب مکرم تمام رشتے نبی سے محکم مقام سب رو رضا میں لیکن حسین سا دوسرا نہیں ہے. سلگتے سنگرا میں ان کے تن پہ بجائے پانی کے تیر برسے شہید کرے وہ بلا کے لب پہ رشید پھر بھی گلا نہیں ہے. قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے. جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ باخدا نہیں ہے. الحمدللہ دوران منقبت ہمارے درمیان جلوہ فروز ہو چکے جناب علامہ مفتی محمد منیر جاوید قادری صاحب. میں ملتمس ہوں کہ آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوں اور اپنے پروقار خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: إن بطش ربك لشديد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، در کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم. تو حاضرین محترم، جو آج عنوان دیا گیا ہے 10 محرم الحرام، تو واقعہ کربلا جب یہ المناک واقعہ ہوا تو اس کے بعد کے چند امور ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے، وہ ہم سب جانتے ہی کیا ہے. دیکھیں یہ بات کس کو نہیں معلوم کہ ظلم کا انجام ہو رہا ہے، وہی سب جانتے ہیں. جو بھی ظلم کرے گا وہ اللہ کے غضب سے بچے گا نہیں، اور اگر دنیا میں بچ گیا، کیونکہ بعض لوگوں کی بھول ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے ظلم کیا اور بچ گئے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں، عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل پاتا تو وہ جشن منا رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکا. تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں جیت گئے، بلکہ دنیا میں جیتنا ان کی ایک اور ہار ہے. یہ یاد رکھیں، اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی تو یہ ان کی ایک اور ہار ہے، ان کی ذات پر ایک اور ٹھپا ہے. تو ظلم کا انجام بہرحال برا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت رسول اور خصوصاً خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام علی مقام سید الشہداء
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے والوں کو تنگ کیا، ستایا، پیاس سے تڑپایا، کھلے میدان میں رکھا، پانی تک کی اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ پینے کی تو بات دور ہے، وضو کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جانتے تھے کہ یہ خاندان کتنا عابد ہے، زاہد ہے، عبادتوں میں ان کی کوئی نظیر نہیں ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے باوجود وضو تک کے لیے پانی نہ دیا، ہر طریقے سے ٹیز کیا، ٹارچر کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ دنیا میں اللہ کے غضب سے بچ سکتے تھے؟ تو بہرحال جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے قبل، یہ مختلف کتب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باتیں لکھی ہیں، اور دیگر کتب کے اندر جو معتبر کتب ہیں ان میں یہ بات لکھی ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی تو ایک ظالم نے تیر چلایا، اور وہ تیر دوستوں معلوم ہے کہاں لگا؟ امام حسین کے دہانے مبارک پر وہ تیر جا کے لگا۔ تو امام حسین کی زبان بے ساختہ ہل اٹھی، اور آپ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اللہ ان ظالموں نے جس طریقے سے مجھے تڑپایا، میرے خاندان والوں کو تکلیف دی، مجھے اذیتیں دی، یا اللہ تو ان کو بھی تڑپا، ان کا بھی برا حال ہو، اور یہ بھی ایک ایک بوند کو ترسے۔ یہ یاد رکھیں، بد دعا انسان ایسے ہی نہیں دیتا، اور امام حسین نے یہ بد دعا، میں تو کہتا ہوں یہ بد دعا، یہ دعا تو اس وقت ہو جاتی جب شروع میں آپ کو اہل بیت کو سخت دھوپ کے اندر، خیموں کے اندر رکھا اور پانی کو پربند کر، لیکن یہ ضبط حسین تھا، یہ صبر حسین تھا کہ آپ نے حجت تمام کی، تبلیغ کے ذریعے، تلقین کے ذریعے، واضح و نصیحت کے ذریعے میدان کربلا میں بھی ان ظالموں کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح یہ باز آ جائے، کسی طرح یہ ظلم سے بچ جائے، لیکن ان کے نصیب میں ہدایت ہی نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ سوچنا کسی کو جائز نہیں کہ بھائی میں کیوں سمجھاؤں، سامنے والے کو سمجھانے سے کون سا فائدہ، کون سا وہ مان جائے گا، یا میں تبلیغ کیوں کروں، کون سا اسے میری بات ماننی ہے۔ یہ سوچ بنا کر واعظ و نصیحت سے رک جانا خلاف سنت ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے، نکاح نبوت سے آپ جانتے تھے کہ ابو جہل کے حق میں ایمان نہیں ہے، یہ شخص اس کو جتنا سمجھایا جائے یہ کبھی نہیں مانے گا، عقبہ کے حق میں ایمان نہیں ہے، شیبہ کے حق میں ایمان نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو واضح و نصیحت کا کوئی رستہ بند کیا ہو۔ ہر موقع پر، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کے سامنے قرآن پاک پڑھ کے سنایا، اپنے معجزات ان کے سامنے رکھے تاکہ کسی طریقے سے حجت پوری ہو جائے۔ ایسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یزیدیوں کے سامنے جا کے واعظ کیا، نصیحت کی، انہیں سمجھایا کہ کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ دیکھیں وہ وقت آ گیا کہ حسین کو تعارف کرانا پڑ گیا، یہ رونے کا مقام ہے، ورنہ حسین، امام حسین کو کون نہیں جانتا، لیکن ان ظالموں کو بتانا پڑ رہا ہے، بھائی پہچانو حسین کو کون ہے، میں نواز رسول ہوں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے ہوں، آل علی، آل فاطمہ میں سے ہوں، سادات کرام میں سے ہوں، میرا مقام کیا ہے؟ حضور نے تو یہ فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ یہ بات ان کو، مطلب وہ مسلمان بد نصیب ہے جس کو امام حسین کا تعارف سمجھنے کی ضرورت ہو۔ ارے ہم نے تو جہاں آنکھ کھولی بچپن سے حسین کا نام سنا، بچپن سے اہل بیت رسول کا نام سنا، کیا وہ یزیدی بھول گئے تھے کہ یہ کون ہے، ان کا پروفائل کیا ہے، ان کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ لیکن امام حسین حجت پوری کرنا چاہتے تھے دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث رسول کے ذریعے، ان کو سمجھایا، لیکن ایسا نہیں مانے۔ اب بھی امام حسین نے دوسری حجت کو پورا کیا، وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید یہ سمجھا سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اور کیا ہے، تو امام حسین نے کرامات بھی ان کو دکھائیں، میدان کربلا میں باقاعدہ ایسے امور دکھائے جو خرق عادت میں آتے ہیں، جو عادتاً نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی کر کے دکھائے۔ ایک شخص نے امام حسین کو تنگ کیا، تکلیف دی، تو آپ نے گھوڑے کو حکم دیا اسے گرا دے۔ تو بتائیں گھوڑا کیا انسان کی زبان سمجھتا ہے؟ لیکن حسین کی زبان گھوڑا بھی سمجھتا ہے، اس نے گرا دیا اس کو۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اتمام حجت تھا۔ بھائی اگر میرا واز سمجھ نہیں آ رہا تو یہ عمل دیکھ لو، لیکن وہ نہیں مانے۔ لیکن جب ظلم کی انتہائی پار ہو گئی، جب ننھے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، جب علی اکبر کی شہادت ہو گئی،
جب کئی لوگ شہید ہو گئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کربلا کے میدان میں بنی ہاشم میں سے کتنے لوگ تھے؟ 23 لوگ تھے، 23 لوگ جو خاندان نبوت کے تھے، جن کا سلسلہ نسب بنی ہاشم حضور علیہ السلام کی حضور کے آباء و اجداد سے تھا۔ اور بقیہ کون تھے؟ بقیہ جو بچے وہ سب کے سب صحابہ کرام کی اولادیں تھیں۔ 70% سے زیادہ لوگ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جو کھڑے تھے وہ اصحاب رسول کی اولادیں تھے۔ تو یہاں سے ان لوگوں کا جواب بن پڑتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہاں پر تھے اس واقعے کے موقع پر؟ اتنی بڑی شہادت ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ نے یہ کیا کہ اپنی اولاد کو حسین پہ قربان کر دیا۔ 70% سے زیادہ صحابہ کی حال تھی۔ تو بتائیں کوئی اپنے بیٹے کو میدان جہاد میں سے ہی بھیج دے گا؟ تو امام حسین کے ساتھ بھیجا۔ صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو، جو زندہ تھے اور جو زندہ نہیں تھے، تو ان کی اولاد اپنی مرضی سے امام حسین کے ساتھ آئی۔ تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں حسین پیاس سے نہیں تڑپ رہے تھے، بلکہ محبت کا تو جملہ یہ کہ پانی حسین کے لبوں کو چومنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بشری تقاضے کے مطابق پانی چاہیے تھا، اتنے عرصے سے پیاسے تھے، بھوکے تھے، اتنے دن گزر گئے، آپ ذرا سوچیں۔ لیکن اس ظالم نے آپ کو تکلیف دی، اذیت دی، اور آپ کے اوپر تیر چلا دیا، اور جب وہ تیر آپ کے دہنے مبارک پر لگا تو آپ کے لب ہائے مبارک سے دعائے ضرر ان کے حق میں نکل گئے کہ یا اللہ، جس طرح ان لوگوں نے مجھے ستایا، انہوں نے مجھے تکلیف دی، تو بھی ان کو ایسے ہی ترسا۔ اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، جتنا ہو اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ دیکھو ذرا امام حسین نے دعائیں ضرر کر دی، تو بالکل جائز، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے جتنا ظلم کسی نے کیا اس قدر بدلہ لیا جا سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو مشہور ہے پتھر کا جواب اینٹ سے یا اینٹ کا جواب ایک محاورہ ہے نا، تو ہم تو بولتے ہیں کوئی تمہیں پتھر مارے تم پوری اینٹ اٹھا کے مار دو اسے، تب جا کے خوشی ہوگی۔ تو یہ بات غلط ہے، اتنا بدلہ لیں جتنا شریعت نے آپ کو اجازت دی۔ تو امام حسین نے اللہ کے حضور رجوع کیا اور کہا کہ اللہ ان کا بھی وہی انجام ہو جو انہوں نے ہمارا کیا۔ تو دوستو اس کے بعد کیا ہوا؟ معمولات ہی پلٹ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت کیسے ہوئی؟ امام حسین کا سر کہاں پر تھا؟ سجدے میں امام حسین تھے، اپنی عمر کا آخری حصہ بھی سجدے میں گزارا، اور سجدہ کرتے ہوئے یہ جان آفرین کے سپرد کر دی۔ دنیا بھر کے لیے امام حسین کا یہ آخری پیغام تھا کہ چاہے امن ہو چاہے جنگ ہو، یہ بات بڑے نقطے کی، یہ پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ چاہے تم حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، کبھی سجدوں کو فراموش نہ کرنا۔ اس امت کی مدد ہی سجدوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے آباد کرنا، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو اور اپنی زندگی کے ایام کو سجدوں سے آباد کرنا، یہ امام حسین کا آخری پیغام تھا جو امت کو آپ نے۔ اور دیکھیں پانی نہیں تھا ہمارے یہاں، کیا رہے یار لائٹ جا رہی ہے، کیا پسینے میں انسان تر ہوا، دل نہیں مانتا نماز پڑھنے کا۔ ایک صاحب کہنے لگے بھائی وہ اتنی تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، پسینہ آ رہے، کیسے نماز پڑھے، دل نہیں مانتا کہ بار بار کپڑے بالکل۔ میں نے کہا واہ بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کھانے کے لیے تو وقت ہوتا ہے، امام حسین کے فضائل سننے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وقت ہے، لیکن ان کا فلسفہ، ان کا نظریہ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے عذر ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سخت دھوپ میں جب آفتاب سر پہ تھا نماز نہیں چھوڑی، اور ہمارے کیا ہے کہ بہت سارے عذر ہوتے ہیں۔ تو یہ امام حسین کا آخری پیغام تھا امت کو کہ نماز تمہاری بہرحال ضرور جاری رہے، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو بہت ہی مختصر بتا رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قاری محمد نثار الحق صدیق رحمۃ اللہ علیہ ہمیں شہادت نامے میں اتنا کچھ بتایا گیا کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سب جانتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا جو میسج ہے نا وہ ہمیں معلوم ہو کہ ان کا اصل میسج کیا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کربلا کا پیغام کیا۔ اب امام حسین کی جب شہادت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے شہداء کے جو جنازے تھے ان کی تدفین کا عمل تھا، تو کربلا کے میدان کے جو آس پاس کے لوگ تھے تو وہ لوگ آئے اور جو بقیہ جنازے تھے ان کی نماز پڑھی اور پھر ان کی وہیں پر تدفین ہو گئی۔ اب یہ قافلہ جس میں حضرت زینب شامل تھی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے، اور دیگر اہل بیت کے کچھ خاندان کے افراد جس میں شامل تھے،
ان لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا دربار یزید میں۔ اچھا، یہاں سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا، مغالطہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے کوشش کی یزید کو بچانے کی، انہوں نے سوچا یہاں پر یزید کو بچا لو۔ کیا کہتے ہیں بھائی میدان کربلا میں یزید کب تھا؟ آپ یزید کو بلا وجہ برا کہہ کر ایک مسلمان پر الزام لگا رہے ہیں۔ اس طرح کے بھی ایلیگیشنز آتے ہیں کہ یزید تو تھا نہیں۔ آپ اگر برا کہو تو ابن زیاد کو کہو، آپ اگر برا کہو تو اس وقت عراق اور کربلا کے اتبار میں جو گورنر تھا اس کو برا کہو، آپ یزید کو کیوں برا کہہ رہے ہو؟ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید سے اتنی محبت کی کیا وجہ ہے؟ بھائی رٹ اور لا اینڈ آرڈر کس کا تھا؟ جس کا لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ اگر ملک میں کسی اسٹیٹ کے اندر، کسی ریاست کے اندر اگر افراتفری ہو جائے، لا اینڈ آرڈر کا تیا پانچا ہو جائے، کوئی قانون نہ رہے، تو سب سے پہلے اس ملک کے وزیر داخلہ سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیا چل رہا ہے؟ کیوں بھائی آپ محلے کے تھانے دار سے کیوں نہیں پوچھتے کہ محلے میں اسٹریٹ کرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اس سے جا کے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی محلے میں ایک شخص جا رہا تھا روڈ پر، اس کا موبائل چھین لیا گیا، یہ کیا بات ہے؟ آپ تھانے دار سے جا کے پوچھیں، تو آپ ڈائریکٹ حکومت کو برا کیوں بولتے ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے۔ تو اس وقت ساری رٹ اور سارا لا اینڈ آرڈر جس شخص کے پاس تھا، اس شخص کا نام تھا یزید بن معاویہ، اس شخص کا نام تھا۔ تو یہاں پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یزید بری الذمہ ہو جائے۔ وہ کیسے بری الذمہ ہو سکتا ہے؟ ساری حکومت اس کی۔ ابن زیاد کو کربلا میں بھیجا کس نے؟ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کا ذمہ دار کون تھا؟ کس نے رات کے اندھیرے میں ایک جھوٹے گورنر کو حجاز کے رستے سے بھیجا تھا؟ تو یہ ساری کاروائی، سارا گیم جس شخص کا تھا اس کو ہم یزید کہتے ہیں، اور ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی کھڑے۔ اور پھر دوسری دلیل یہ کہ جب یہ قافلہ لٹ گیا، جب اس قافلے کے ساتھ ظلم ہو گیا، جب خاندان نبوت کے ساتھ ستم ہوئے، ستم ظریفیاں ہوئیں، تو اس کے بعد یزید کو خیال آیا کہ ان لوگوں کو ذرا دمشق بلا کے ان سے پوچھا جائے، کیوں بھائی جب امام حسین شہید ہو رہے تھے اس وقت یزید کہا تھا؟ اس وقت تو اس کو خیال نہیں آیا۔ جب جنازے سامنے تھے، جب لوگ شہید ہو گئے، اس وقت خیال کیوں آیا؟ تو پتہ لگا کہ ایک ایک رپورٹ یزید کو دی جا رہی تھی۔ جب تک امام حسین زندہ تھے اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، لیکن جیسے ہی شہادت حسین ہوئی فوراً اس نے آرڈر بھیج دیے کہ حضرت زینب کو، حضرت امام زین العابدین کو اور امام حسین کے خاندان والوں کو دمشق بھیج دیا جائے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کچھ یزید کے اشارے پر ہو رہا تھا اور سب کچھ بھی اسی کی ایما پر ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں دوسری بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ دیکھیں اسلام لاش کی حرمت کا حکم دیتا ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کرنا کیوں ناجائز ہے؟ شریعت اسے کیوں جائز نہیں کہتی؟ کیونکہ اسلام نے میت کے جسم کی ایک تقدیس رکھی ہے، ایک حرمت رکھی ہے۔ بھئی کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کے چہرے پہ پٹی باندھ دیں۔ بس اوقات میت کا منہ کھلا رہ جاتا ہے اور وہ دیکھنے میں بڑا عجیب و غریب لگتا ہے، تو اس کے چہرے پر پٹی باندھی جاتی ہے۔ پھر دوسرا شریعت کہتی ہے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیں، آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں، کیونکہ تھوڑی دیر میں جسم اکڑ جاتا ہے اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور ایک لاش کے بارے میں غلط تاثر قائم ہوتا ہے۔ پھر یہاں تک شریعت نے کہا کہ اگر مردہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے اگر تدفین میں تاخیر ہو تو اس کے پیٹ پر کوئی ہلکی وزنی چیز رکھ دے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے، کیونکہ اگر مردے کا پیٹ پھولا ہوا ہے تو اس سے بھی لاش کی کیا ہوگی؟ بے حرمت ہوگی۔ اور چوتھی بات شریعت کہتی ہے کہ جتنی جلدی تدفین ہو سکے تدفین کر دی جائے۔ لاش کا سر کاٹنا یا اس کی ناک کاٹ دینا یا اس کے کان کاٹ دینا یا جسم کو کسی طریقے سے بگاڑ دینا شریعت اسلامیہ میں قطعی طور پر جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جسد مبارک امام علی مقام امام حسین کا ان بدتمیزوں نے، بے باکوں نے کیا حرکت کی کہ تلوار اٹھائی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تلوار کی نوک پر رکھ دیا۔ اور وہ بدتمیز، وہ بے باک، میں آپ کو بالکل اوتھینٹک کتابوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں، انہوں نے جو حرکتیں کی یہ سب یزید کے اشارے پہ تھا۔ انہوں نے امام حسین کا سر تلوار کی نوک پر رکھا اور اسے لہراتے ہوئے فاتحانہ نشان بناتے ہوئے یہ کربلا کے میدان سے دمشق جا رہے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کہ نواز رسول وہ ماں تھا جس کو نبی چوما کرتے تھے، ان بے باکوں نے اس کو تلوار کی نوک پہ لٹکایا۔ دیکھیں کوئی مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب یہ دمشق کے قافلہ جا رہا تھا تو اس وقت رستے میں گرجا گھر تھا، وہاں کا عیسائی پادری
اس نے دیکھا کہ تلوار کی نوک پر کوئی مقدس متبرک کوئی نورانی چہرہ ہے، کوئی سر ہے کہ جس کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ کسی عام شخص کا ہے بلکہ کوئی بڑا عظیم شخص ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا معاملہ، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کا سر مبارک ہے۔ اور یقیناً وہ راہب پریشان ہوا ہوگا جب اس نے سنا ہوگا کہ امام حسین کو قتل کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ حیران ہوا ہوگا۔ تو چونکہ پیسوں کے تو یہ لالچی تھے، ان کو تو درہم و دینار چاہیے تھے، تو اس عیسائی راہب نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے ایک رات کے لیے یہ سر مبارک دے دو اور اس کے بدلے جتنی قیمت تمہیں چاہیے لے لو۔ اس نے ایک بڑی آفر ان کو کی، پیسوں کے لالچی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے، سب کچھ تو ہم نے اقتدار کے لیے کیا، سب کچھ تو ہم نے لالچ کے لیے کیا، پیسوں کے لیے کیا، تو اس بات کو وہ مان گئے اور امام علی مقام کا سر مقدس اس راہب کو دے دیا۔ بہرحال اب دیکھیں اس نے کتنا ادب کیا۔ دیکھیں ادب جو ہوتا ہے نا یہ ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے، ادب ہی سب کچھ ہے، ادب ہی محبتوں کا قرینہ ہے تمام قرینوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، آپ اگر قرآن پڑھیں، قرآن سے ایک نظیر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنے دربار میں بلایا، جادوگروں سے مقابلہ کروایا، تو کئی سینکڑوں جادوگر آپ کے مقابلے پر آئے، لیکن اب دیکھیں تھے تو وہ نبی کے بندے مقابل، نبی سے مقابلہ کرنے جا رہے تھے، لیکن اللہ کو ان کی ایک بات پسند آ گئی۔ وہ کیا بات تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو صرف اتنا کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ مقابلے میں پہل آپ کریں گے یا ہم کریں گے۔ بہت ہی ادب کے ساتھ انہوں نے پوچھا، تو اللہ کو ان کی یہ بات پسند آ گئی اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، بعد میں ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ تو وہ راہب جو تھا اسے امام حسین کا سر لیا، اس کو ظاہر سی بات ہے حسین کا سر، بس اس نے کیا کرا، اس کو جو خون کے نشانات تھے اس نے پانی ڈال کے وہ نشانات بہا دیے، اس کو بالکل ادب کے ساتھ احترام کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک بڑی الگ جگہ پر اسے رکھ دیا اور وہ سر کے سامنے بیٹھا رہا۔ رات ہو گئی، رات بھر وہ امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کرتا رہا اور اس دوران اسے بڑے نورانی مناظر کا مشاہدہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا، بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرا کہ رات بھر حسین کے سر مبارک پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہا، رات بھر ان پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، اور صبح کیا ہوا کہ صبح جب ظاہر سی بات ہے جب صبح ہوئی تو وہ امام علی مقام امام حسین کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور بہت ہی احترام کے ساتھ اپنے وعدے کے مطابق اس نے امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ یزیدی لشکر کو دے دیا اور ان کو ان کی قیمت بھی دے دی۔ لیکن دوستو یہاں پر بھی امام حسین کی کرامت ظاہر ہوئی، جو پیسے اس راہب نے دیے وہ سب ٹھیکری بن چکے تھے، جیسے یزیدوں کے پاس آئے کوئی ایک درہم کوئی ایک سکہ نہیں تھا، سب کے سب ٹھیکری بن چکے تھے، بالکل ضائع ہو چکے تھے۔ بہرحال اب یہ قافلہ جو ہے جب یزید کے دربار میں آیا تو دوستو بڑے ہی بے باک قسم کے مناظر دیکھے گئے۔ یزید چونکہ ظاہر سی بات ایک منافق شخص تھا، ایک دھوکے باز، ایک چیٹر انسان تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے آخر تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ اس نے کیا حرکت کی کہ جب اس نے امام حسین کا سر دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ یزید رو رہا ہے، یزید کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہی اس کی اصل چال تھی۔ دیکھیں اس نے ہمیشہ پش پر رہ کے چھرا گھونپا ہے، وہ کبھی بھی سامنے نہیں، اور بزدل شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی سامنے کے بات نہیں کرتا، ہمیشہ پیچھے سے رہ کر وار کرتا ہے۔ پہلے سارا گیم اسی نے کریٹ کیا، سب کچھ۔ اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آئے تو یہ مظلوم بن رہا ہے، یہ بے قصور بن رہا ہے، اور یہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے بھائی مجھے کیا معلوم، یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور اگر تجھے معلوم نہیں تھا اور یہ واقعہ ہو گیا تو امام حسین کے قاتلوں کو سزا دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ چلو یہ منافقت کر جاتا، ابن زیاد کو قتل کروا دیتا، یا امام حسین کو شہید کرنے والے ایک ایک فرد کو یہ سولی پر لٹکا دیتا، لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا۔ تو یہ وہ واضح قرائن ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یزید 100% نہیں بلکہ 200% قصوروار تھا۔ یہ سارے اشارے اس بات کے ہیں کہ یہ منافق تھا۔ اور دوسری بات کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو یزید کا دربار بھی بکھر گیا، کئی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ ہم تجھے برا تو سمجھتے تھے
لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تو اتنی حدیں پار کر دے گا، تو نواز رسول کی شہادت کا بھی ذمہ دار بنے گا۔ تو یزید نے اپنے دربار کو بکھرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر منافقت کے 2 آنسو بہا کر اگر راہ نکل جاتی ہے تو نکال دو۔ اس نے امام حسین کے سر کو دیکھا اور رونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ چھڑی لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو مس کرنے لگا۔ تو دربار یزید میں ایک صحابی رسول موجود تھے، اور یہ یاد رکھنا کہ اگر کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن میں بتا دوں یزید کے دربار میں اگر کوئی صحابی تھے تو اس سے ان کی صحابیت پہ کیا فرق آتا ہے؟ بھائی آپ وہ ثبوت دیں کہ اگر صحابی یزید کے دربار میں تھے تو انہوں نے یزید کو نہ سمجھایا ہو، یا یزید کی ہاں میں ہاں ملائی ہو، یا یزید کے پیچھے کھڑے ہوں اس کے ایک ایک آرڈر کو مانا ہو، تو کیا معلوم کہ وہ کسی وجہ سے یزید کے دربار میں ہو۔ صحابہ کی حکمت پر شک کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو کسی ظالم کے دربار میں اس نیت کے ساتھ ہونا کہ اس کا ظلم مزید نہ بڑھے، کسی طریقے سے ہم سسٹم میں رہ کر اس کو روک سکیں، تو بہرحال شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے بڑے دربار میں جب اس پلید نے یہ حرکت کی، چھڑی جب امام حسین کے چہرے پہ مس کی، تو بھرے دربار میں ان صحابی کی ہمت کو سلام کہ دربار بھی یزید کا ہے، لوگ بھی یزید کے ہیں، چاروں طرف یزیدی ہیں۔ کہا او بے باک رک جا، خبردار اس چھڑی کو اس مقدس چہرے سے دور کر لے، خدا کی قسم میں نے نبی کو دیکھا کہ وہ حسین کے ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ یزید کو کھلے دربار میں، اسی کے دربار میں یہ للکارنا صحابہ کی ہمت ہو سکتی ہے، اور اس پر خوف طاری ہو گیا، وحشت طاری ہو گئی، اور اسے فوراً چھڑی فوراً پیچھے ہٹا دی۔ اب اس کے بعد دیکھیں جمعے کا دن تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن امام حسین کی بہن، یہ تیسرے نمبر پر حضرت فاطمہ کی اولاد تھی، حضرت فاطمہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ تو حضرت زینب کا یہاں پر یزید سے مکالمہ ہوتا ہے، جس کا صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت زینب نے یزید کو للکارتے ہوئے کہا کہ آج تیرا وقت تھا، جتنا ظلم تو نے کیا لیکن اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ تیری پکڑ فرمائے گا، اور تم جتنے لوگوں نے اہل بیت کو ستایا اللہ ان سب کا بدلہ تم سے لے گا۔ بڑا زبردست مکالمہ تھا حضرت زینب کا، جو یزید کے دربار میں یزید کے سامنے اپنے کھڑے ہو کے کیا۔ اب جمعے کا دن تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، چونکہ یزید ایک منافق شخص تھا، چال باز تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میرے شخصیت پہ سے کسی طریقے سے امام حسین کی شہادت کا الزام ٹل جائے۔ اب اگر دیکھیں امام زین العابدین یزید کے دربار میں تھے، حضرت زینب یزید کے دربار میں تھی، یہ چاہتا تھا ان کو بھی شہید کروا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اگر یہ ایسا کرتا تو اس کے خلاف کھلا ثبوت مل جاتا کہ یہی شخص اصل قاتل حسین ہے، لیکن اس نے منافقت کی، اور اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ جمعہ کا دن ہے، ممبر رسول پر آپ بیٹھیں اور آپ خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمائیں۔ امام زین العابدین اس بات پر راضی ہو گئے، اور جب امام زین العابدین نے خطبہ پڑھا تو خطبہ پڑھتے ہوئے امام زین العابدین نے حق اور سچ کا وہ بیان کیا کہ یزید اس خطبے میں موجود تھا، یہ گھبرا گیا، اور اس نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا کہ ان کی بات کو کاٹ دو اور فوراً اذان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس وقت اس مسجد کا جو مؤذن تھا اس نے اذان دینا شروع کر دی، اور بہرحال امام زین العابدین جو ہے وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکے۔ دیکھیں اگر یہ سچا ہوتا، اب یہاں سمجھنے والی بات ہے بھائی، دیکھیں امام زین العابدین تو سچوں کے سرتاج ہیں، سچوں کے سردار ہیں، اگر یزید پلید سچا ہوتا جو لوگ اسے بچا رہے ہیں، ذرا وہ سوچیں، ان کے لیے بالکل واضح اشارہ ہے کہ اگر یہ پلید سچا ہوتا تو یہ امام زین العابدین کو روکتا کیوں؟ وہ یہ کہتا بھائی آپ کہیں، میں آپ کی غلط فہمی دور کروں گا، آپ کو جو کہنا کھل کے کہیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ فوراً اپنے مؤذن کو کہہ دیا کہ اذان دے دو۔ تو امام زین العابدین کی بات مکمل نہ ہونے دینا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یزید مجرم تھا اور اس نے امام حسین کو شہید کروایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز ہو گئی، اور یزید نے اس قافلے کو پھر مدینۃ الرسول، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو ہمارے دلوں کی جان ہے، وہاں پر اس قافلے کو روانہ کر دیا۔ اور جب یہ قافلہ شہر رسول میں پہنچا تو صحابہ کی اولاد اور یہ اہل بیت آپس میں ایسے ملے، کوہرام برپا ہو گیا۔ کتنا بڑا سانحہ اسلام میں ہو چکا کہ امام حسین جن کو دیکھ کر، جن کی زیارت کر کے ہم اپنی آنکھوں کی پیاس بجھایا کرتے تھے، امام حسین جو ہمارے دلوں کا نور تھے، آنکھوں کا سکون تھے،
ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، وہ شہید کر دیے گئے، ایک کوہرام جیسی سچویشن برپا ہو گئی، اور اس کے بعد امام زین العابدین گوشہ نشین ہو گئے، اور اس کے بعد جتنی بھی زندگی امام زین العابدین کی گزری وہ بس زیادہ تر تنہائیوں میں گزری، عبادات میں گزری، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے زین العابدین، حالانکہ آپ کا اصل نام علی ہے، امام زین العابدین کا اصل نام زین العابدین نہیں، زین العابدین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تمام عبادت گزاروں کی آپ زینت ہیں، اور اس کے علاوہ امام زین العابدین کا ایک اور لقب ہے سجاد، سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ امام زین العابدین کثرت سے سجدہ کرنے والے تھے، اللہ کو کثرت کے ساتھ سجدوں کے ذریعے یاد کرنے والے تھے، اس لیے آپ کا ہمیشہ کے لیے لقب کیا ہو گیا سجاد۔ یہ دو القابات ہیں امام زین العابدین کے۔ اور تیسری فضیلت امام زین العابدین کی یہ ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام زین العابدین کے ذریعے آگے بڑھا۔ یہ جو 12 ائمہ کرام ہیں الحمدللہ یہ اہل سنہ والجماعت کے بھی متفقہ امام ہیں۔ بھائی امام زین العابدین کی اولاد میں امام باقر ہے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہی پیدا ہوئے اور کربلا کے واقعے کے وقت حیات تھے، غالباً 6 سال امام باقر کی عمر تھی۔ امام باقر کے بعد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس دور میں جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب آن لائن سسٹم نہیں تھا، جب کوئی آن لائن تعلیمی نظام نہیں تھا، اس وقت ان سے پڑھنے کے لیے 4000 شاگرد ایک کلاس روم میں بیٹھا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھوڑی نہ فرما دیا کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے، تو میرے خیال سے 60 سال عمر ہوگی امام اعظم کی اس وقت، تو آپ نے کہا میری عمر 2 سال ہے۔ وہ حیران ہوا کہ سفید بارش ہے اور کہنے کہ میری عمر 2 سال ہے۔ کہا کہ بھئی بات یہ ہے، اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جتنا وقت امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کی وہی فقیر کی عمر ہے، باقی سب بیکار ہے۔ کیا امام اعظم کی باقی عمر بیکار ہے؟ ارے وہ عمر کے راتوں کو سجدے ہوں دن میں روزے ہوں، کیا بیکار عمر ہے؟ یہ ان کی انکساری تھی، عاجزی تھی، عاجزی کی انتہا تھی۔ لیکن وہ اب اس سے پتہ لگا بھئی ہماری عبادتیں ایک طرف، بزرگوں کی صحبت ایک طرف۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک اور مشرب یہ تھا بھائی کہ میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میرے روزے، میرا تقویٰ، میری تہجد، میرے نوافل، میرا تلاوت قرآن ایک طرف، لیکن ایک مرشد کامل امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال گزارنا ایک طرف، تو وہ 2 سال میری پوری عمر پر بھاری ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اے اللہ کی ایک لمحے کی صحبت تجھے 1000 سالہ عبادت سے بیریا عبادت سے بہتر ہے، 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ فلسفہ عملی طور پر ہمیں امام ابو حنیفہ نے سمجھایا۔ 4000 شاگرد امام جعفر صادق کے بیک وقت آپ سے پڑھا کرتے تھے، اور سوچیں کتنے شاگرد ہوں گے۔ پھر امام جعفر صادق کے اولادوں میں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اہل بیت کے امام ہیں۔ پھر امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں امام علی رضا، پھر امام علی رضا کی اولاد میں امام علی بن تقی، امام علی بن تقی، اس کے بعد امام نقی، اور 12ویں امام جو ہوں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے عقیدے کے مطابق جن کی ولادت قرب قیامت میں ہوگی، لیکن ہماری اہل تشیع حضرات کے ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ غیبت کبریٰ ہے۔ امام مہدی جو ہے وہ دنیا سے غائب ہیں، انہوں نے دنیا کے معاملات کو دیکھا تو انہوں نے پردہ فرما لیا، لیکن قرب قیامت وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے غیبت کبریٰ کے بعد۔ لیکن ہمارا مسلک اور مشرب یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے باقاعدہ ان کی ولادت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت رسول کی نسلوں میں اتنی برکت پیدا کی، تو پیغام یہ تھا بھائی کہ وہ یزید جو چاہتا تھا کہ اہل بیت کا سلسلہ ختم ہو جائے، دنیا میں ان کے چاہنے والے ختم ہو جائیں، لیکن الحمدللہ قیامت تک یہ سلسلہ اسی آب و تاب کے ساتھ جاری بھی رہے گا، ساری بھی رہے گا، اور لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے۔ آج دنیا امام مہدی کا انتظار کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، قرب قیامت ان کا آنا تمام امت کے لیے رحمت ہوگا۔ تو اللہ نے اسی حسین کی اولاد کو تا قیامت لوگوں کے لیے بنا دیا، رحمت بنا دیا، جس کو یزید پلید، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یزید تھا اور حسین ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، اور ہیں قیامت تک ہے۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی کی صورت میں، چونکہ دیکھیں باپ
اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا مشابہ ہوتا ہے، عادت کے اندر، طریقے کے اندر، سوچ کے اندر، فکر کے اندر، مرکزیت کے اندر، اپنی اعلیٰ ظرفی کے اندر بیٹا جو ہوتا ہے باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو امام مہدی انہی کے نسب سے آ رہے ہیں، تو امام مہدی کا جو کردار ہوگا وہ بھی حسینی کردار ہوگا، اور قرب قیامت جتنے فتنے ہوں گے ان کو ختم کرنے کے اندر امام مہدی کا بڑا مرکزی اور بنیادی کردار ہوگا۔ تو دوستو، کس نے کہا کہ امام حسین نہیں ہے؟ الحمدللہ ہر دور کو ایک حسین چاہیے، ہر دور کو ایک حسین چاہیے۔ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں۔ آج ہم دیکھ لیں غزہ کے کیا حالات ہیں، آج ہم دیکھ لیں شام کے کیا حالات ہیں، آج ہم امت مسلمہ کے حالات دیکھ لیں، ہر جگہ کربلا ہے، لیکن دوستو بدقسمتی سے کسی جگہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر وہ کردار ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جن کو لوگ عمر ثانی کہتے تھے۔ تو دنیا اس وقت حسین ثانی کی بھی منتظر ہے کہ کوئی حسین آئے اور وقت کے یزید کا تیا پانچا کرے۔ آپ ذرا سوچیں، امام حسین کا کردار ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ تو نقطے کی بات یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی نسل میں برکت عطا فرمائی۔ میں اختتام کی طرف آتا ہوں کہ خلاصہ کلام یہ کہ یزید نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے اقتدار ختم ہو جائے، لیکن ہائے افسوس کہ وہ یزید جس نے خواب دیکھے ہوئے تھے کہ میری حکومت تو ہزاروں سال کی ہوگی، میری حکومت تو سینکڑوں سال کی ہوگی، میں اتنے محل بنا لوں گا، اتنی باندیاں میرے آس پاس ہوں گی، اتنے جواہرات میرے پاس ہوں گے، اتنا بیلنس میرے پاس ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے یزید کتنے عرصے زندہ رہا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد 2 روایتیں آتی ہیں، 2 اقوال ملتے ہیں ہمیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 2 سال 8 مہینے صرف یہ زندہ رہا، 2 سال 8 مہینے، اور بعض کہتے ہیں نہیں 3 سال 8 مہینے ہی زندہ رہا۔ آپ ذرا سوچیں کیا عمر تھی؟ 3 سال میں انسان کیا کر لیتا ہے؟ کتنا پیسہ کما لیا، کتنی دولتیں بنا لی، کتنے بنگلے بنا لیے، کتنی جائیداد بنا لی، اور کتنی حکمرانی کر لی۔ ذرا سوچیں کہ 4 سال سے زیادہ اس کی عمر امام حسین کی شہادت کے بعد نہیں تھی۔ اللہ نے اس کو اس کی عمر کو کم کر کے، اس کی عمر میں برکت ختم کر کے اس کو جواب دیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی کا دور آیا۔ مختار ثقفی کون ہے؟ اس کا مختصر تعارف آپ کو بتا دوں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد دور حکمرانی میں ایک شخص نمودار ہوا جس کا نام تھا مختار ثقفی۔ مختار ثقفی کو عوام کی حمایت چاہیے تھی، تو اس نے عوام کے سامنے ایک نعرہ لگایا کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا، آؤ لوگوں میرا ساتھ دو۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا، جو کہ دنیا امام حسین کی محبت کا دم بھرتی تھی، تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے مختار ثقفی تو آگے بڑھ، ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ اور واقعی مختار ثقفی نے کسی امام حسین کے کسی قاتل کو بخشا نہیں۔ جو بات ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قاتلان حسین میں سے کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچا، یا تو کوئی آگ میں جل کے مر گیا، یا کسی کا پیٹ اتنا خراب ہوا کہ اس کو پانی پلاتے رہے اور پیٹ اس کا پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا، کسی کا چہرہ تارکول کی طرح بالکل سیاہ ہو گیا۔ کہا کہ امام حسین کے قتل میں کوئی شخص بھی شریک تھا تو اللہ کے غضب سے وہ کبھی بھی بچا نہیں۔ ابن جوزی ایک روایت بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی مجلس میں یہی بات چل رہی تھی کہ امام حسین کو قتل کرنے والے کہاں بچے، سب کے سب تو ہلاک ہو گئے۔ تو ایک شخص بڑے فخر سے کہنے لگا ارے کیا بات کرتے ہو بھائی، میں بھی تو تھا، میں تو زندہ ہوں۔ اسے بڑے گھمنڈ میں یہ بات کہی کہ تم بات کرتے ہو سب مر گئے، میں تو زندہ ہوں، میں نے بھی تو حسین کو قتل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی رات وہ شخص گھر میں گیا، اور جب گھر میں گیا تو وہ چراغ سلگا رہا تھا، تو وہی چراغ اس کے کپڑوں پہ لگ گیا، اور کہتے ہیں رات کو وہ ایسا جھلسا ہے کہ جب صبح لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تو کولا بنی ہوئی تھی۔ یہ حال اس کا ہوا، وہ اکڑ رہا تھا کہ بھئی مجھے کیا ہوا۔ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، ان ادر ورڈز وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، نہ خدا بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے بدلہ دیا اور وہ شخص بالکل ہلاک ہو گیا۔ ایک شخص جو امام حسین کو شہید کرنے میں بہت آگے تھا، وہ شخص کہتا ہے اس کا چہرہ لوگوں نے دیکھا، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بالکل ہی سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی تو بڑا خوبصورت تھا، تیرے چہرے پہ تو لوگ رشک کرتے تھے، اتنا خوبصورت جوان، اچانک ہی تیرا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت اور بدنما کیسا ہو گیا؟ تو وہ اپنی عجیب بات بتاتا، وہ کہتا بھائی جب سے امام حسین کو میں نے شہید کیا۔ دوستو اہل بیت کو ستانا کتنا جرم ہے نا، یہ میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے امام حسین کے جسم کو بھی تکلیف دی، امام حسین کی روح کو بھی تکلیف دی۔ دیکھیں جسم کو تکلیف دینا ایک ظلم ہے، لیکن روح کو ستانا ایک اور ظلم ہے۔ آپ ذرا بتائیں، شہید تو زندہ ہے،
بھائی شہادت دو قسموں کی ہوتی ہیں، ایک وہ شہادت ہے جو حکمی شہادت ہے، کوئی ڈوب کے مر جائے شہید ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کفنایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازہ ہوگا اور کفنا کر دفنائیں گے۔ کوئی اگر آگ میں جل جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ کوئی عام مسلمان اگر آگ میں جھلس گیا تو شریعت اس پہ بھی شہادت کا حکم لگاتی ہے، وہ بھی شہید ہے لیکن حکمی شہید ہے۔ اسی طریقے سے کسی پر دیوار گر گئی وہ بھی شہید ہے۔ کوئی طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ کوئی پیٹ کے درد میں مبتلا ہوا وہ بھی شہید ہے۔ لیکن یہ شہادت حکمی ہے۔ شہادت حقیقی کیا ہے کہ ایک شخص نڈر ہو کر ہتھیار اٹھا کر اعلاء کلمت الحق کے لیے یا دین کی حفاظت کی خاطر میدان جہاد میں آئے اور بہادری کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ نہیں، ایسا نہ ہو کہ زبردستی اٹھا کے لے آئے، موڈ نہیں تھا لیکن چلو یار عزت بچانے کے لیے ہم بھی لڑ لیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نہیں، بلکہ بہادری کے ساتھ، جام بازی کے ساتھ لڑتا رہا یہاں تک کہ مارا گیا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ شہید ہے، اور شہید کی حیات پر قرآن پاک نے شہادت دی کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ تمہیں شعور نہیں، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو بھائی شہید تو حیات ہیں۔ تو اب دیکھیں، میں نے کہا کہ یزیدیوں نے امام حسین کے جسم کو تکلیف نہیں دی، صرف حسین کی روح کو بھی ستایا۔ کیسے؟ بھائی دیکھیں، ایک شخص شہید ہو جائے تو اس کی روح تو حیات ہے، بھائی جسم اگر سے قبر کا حصہ بن گیا لیکن اس کو تو حیات حقیقی حاصل ہے۔ کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ میری زوجہ ان کے ساتھ موجود ہیں، میری بڑی بہن، یعنی مجھ سے تو عمر میں چھوٹی ہے لیکن ہے تو ہماری بڑی، میری بڑی بہن حضرت زینب ان کے ساتھ ہے؟ کیا امام حسین کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا سر مبارک ان لوگوں نے، بے باکوں نے تلوار کی نوک پہ جو ہے وہ معلق کیا ہوا ہے؟ کہ امام حسین کو یہ نہیں پتا تھا میرا شہزادہ، میرا چراغ زین العابدین بیمار ہے جس کو یہ ستا رہے ہیں؟ کہ امام حسین کو یہ نہیں پتا تھا کہ رستے میں کتنی اذیتوں کے پہاڑ ان پر توڑے گئے؟ تو بتایا کہ امام حسین کی روح کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اہل بیت اطہار کے جسم کو تو تکلیف دینا گناہ تھا، لیکن حسین کی روح کو ستانا گناہ در گناہ تھا، اور اس کا انجام انتہائی خطرناک ہوا جو یزیدیوں کے ساتھ ہوا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ وہ شخص بڑا خوبصورت تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، لوگوں نے کہا بھائی تو انتہائی خوبصورت تھا، تو اس پہ لوگ رش کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے ہائے کتنا خوبصورت جوان ہے، لیکن آج کیا ہم دیکھتے ہیں تیرے چہرے پہ عجیب پھٹکار ہے، بے رونق چہرہ ہو گیا، سیاہ چہرہ ہو گیا، کیا بچا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب سے حسین کو شہید کیا تو میں جب بھی رات کو لیٹتا ہوں نا بستر پہ تو ایسا لگتا ہے دو لمبے شخص، دو بڑے آدمی میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھے اٹھا دیا، اور اٹھانے کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں لے کے جاتے ہیں، اور جاتے جاتے وہ میرا ایک گرم قسم کی آگ ہوتی ہے اس پہ میرا چہرہ رکھ دیتے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں میرا چہرہ جل رہا ہے، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرا چہرہ اس سے بھی زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ بس چند دنوں کا وہ مہمان تھا، زمین پر بوجھ تھا، مہمان تو نہیں کہوں گا، یہ شخص چند دنوں زمین پر بوجھ رہا تو اس کے بعد یہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ جس نے علی اصغر پر تیر چلایا اس کا کیا انجام ہو؟ مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن معتبر قول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص پیاس سے اتنا تڑپتا تھا، یہ کہتا تھا التش التش، مجھے پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ لوگ مٹکے اس کا منہ کھول کر انڈیل دیا کرتے تھے، اس کا پیٹ پورا پھول جاتا تھا، لیکن یہ تب بھی بولتا تھا التش التش، مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ لوگ پانی پلاتے رہے، یہاں تک مورخین کہتے ہیں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کا پیٹ مٹکے کی طرح پھول گیا اور بالآخر وہ تاب نہیں رہ سکتا، پانی کو پھٹ گیا اور یہ شخص بے دردی کے ساتھ تڑپتے تڑپتے مارا گیا۔ تو دوستو یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں سزا مل گئی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار اتنا برا انجام ہوا، اس سے برا انجام ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت کامیاب ہو گئی، نہیں، بلکہ دنیا میں تو سزا ملی، اس سے بھی وحشت ناک انجام ان لوگوں کا آخرت میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھا شخص بھی آپ کو معلوم ہے، دیکھیں جب ہدایت کے دروازے بند ہوتے ہیں نا، ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یار مجھے تو ہدایت مل گئی، ہر شخص چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے ڈھیڑ ہو، یا کسی بھی مرتبے پر ہو، چاہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ عمر کے آخری حصے میں خاص طور پہ ایک انتہائی بوڑھا شخص بھی امام حسین کے قتل میں شامل تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ کیسے ہلاک ہوا اس نے اپنی زبانی یہ واقعہ بتایا، کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کو کس حال میں دیکھا کہ حضور انتہائی غضبناک، چہرے پر جلال کے بڑے سخت اثار تھے۔ دیکھیں نبی کی جو شان ہے نا، وہی شان نبی کے جمال کی بھی ہے، وہی جلال کی بھی شان ہے۔
نبی کا جلال بھی عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا، بلکہ حضور علیہ السلام کی تو حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر مجھ سے ملنے آتا ہے تو میلوں فاصلے پر مجھ سے دور ہوتا ہے، لیکن اللہ میرا روب اور دبدبہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے حبیب اگر آپ ان سے بات نہ کرتے تو یہ آپ سے گفتگو بھی نہ کر پاتے۔ اتنا روب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن یہ حضور کی انکساری تھی، یہ حضور کی امت سے محبت تھی کہ حضور مسکرا کے بات کرتے۔ حضور بہت ہی شائستگی کے ساتھ، بہت ہی پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے، اور ایسے کلام فرماتے جو حضور کی صحبت میں بیٹھے تو سیرت نگال لیتے ہیں، اس کو لگتا کہ سب سے زیادہ حضور مجھے ہی چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاثیر، یہ برکت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بھی ایسا ہی تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نے اپنی آستین مبارک چڑھائی ہوئی، اور حضور کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے حضور کے ہاتھ میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ 10 لاشیں گرے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نواسے کے قاتل یہ پڑے ہوئے میرے نواسے کے قاتل۔ اور یہ کہتے کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے ساتھ میری طرف آئے، مطلب آنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سلائیاں جس پہ خون تھا، کہا یہ میرے نواسوں کا خون ہے، اور یہ سلائیاں حضور نے اس کی آنکھوں پہ لگا دی۔ وہ کہتا ہے کہ اس وقت جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میں دیکھ ہی نہیں پا رہا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، میں نابینا ہو گیا، میں اندھا ہو گیا۔ اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ چند عرصے بعد ہی بوڑھا شخص بھی کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ آپ سوچیں ذرا، وہ نواز رسول جن کو سرکار جب سجدے میں ہو اور یہ سرکار دو عالم کی پشت پہ سوار ہو جائیں تو میرے نبی سجدہ طویل کر دیں، وہ نواز رسول کہ ذرا سی تکلیف ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جائیں، ان کو کوئی تکلیف دے۔ ایک مرتبہ کسی نے لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو ایک شخص موجود ہے جو انتہائی کوئی اہل بیت کا بغض رکھنے والا شخص تھا، انتہائی کوئی اس کے دل میں بغض تھی، کوئی ناراضگی تھی، کیا تھا، وہ ہر وقت اس بات کا اظہار کیا کرتا تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کر دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا اور وہ بھی اندھا ہو گیا۔ تو دوستو اہل بیت کا جو بغض ہے نا وہ ہلاک کر دیتا ہے انسان کو۔ تو یزیدیوں میں سے کوئی بھی شخص نہیں بچا۔ بہرحال مختار ثقفی نے ایک قول کے مطابق ایک دن میں 248 لاشیں بھی گرائے قاتلان حسین کے، چن چن کے مارا۔ جنہوں نے علی اصغر کو شہید کیا، جس شخص نے علی اکبر کو شہید کیا، تو اگر اس کا بیٹا زندہ تھا تو باپ کو مختار ثقفی نے اس کی آنکھوں کے سامنے مارا۔ ایک شخص کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو کھلے میدان میں چھوڑ دیا اور جنگل کے کتے اس کو نوچ نوچ کے کھا گئے۔ ایسا عبرتناک انجام مختار ثقفی نے کیا۔ لیکن دوستو وہی بات آ جاتی ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ یہ مختار ثقفی اتنے عالیشان اس نے کام کیے، اگر یہ کوئی ایک غلط کام نہ کرتا جو اس نے کام کیا، تاریخ نگال لیتے ہیں کہ یہ شخص اتنے اچھے کام کرنے کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویدار بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس وحی کا نزول ہوتا ہے، اسی وقت دنیا کی اس سے محبت ختم ہو گئی اور یہ شخص بھی مارا گیا، کسی جانباز نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو آپ جتنے اچھے کام کر لیں، بہرحال اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ تو اہل بیت کے قاتلوں میں سے کوئی بھی شخص نہیں بچا۔ جو سمجھنے کی بات ہے، جو لب لبات ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں امام علی مقام امام حسین کی روح کو خوش کرنا چاہیے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سمپل سی بات ہے کہ اپنے اندر حسینی کردار پیدا کریں۔ اور حسینی کردار کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ انسان کی نماز قضا نہ ہو۔ آخری وقت بھی عمر کا ہے تو انسان سجدے میں ہو، اس کی گردن اللہ کے حضور جھکی ہوئی۔ دوسرا امام حسین کا پیغام یہ کہ تمہارے سامنے ظالم اگر آ جائے، وہ جتنے ہی بڑے طاقت کے روپ میں آ جائے، جتنا ہی بڑا جسم بن کر آ جائے، جتنا ہی بڑا جو ہے وہ قوی الجسم بن کر آ جائے، اس کے پاس طاقتیں ہوں، اس کے پاس لشکر ہوں، لیکن اگر واقعی تم امام حسین کے وفادار ہو تو کبھی اس سے ڈرنا مت، کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ بھلے تمہاری جان چلی جائے، تمہیں معلوم ہو کہ اس کی مخالفت کے بعد تمہیں بچنا نہیں ہے، تم بدنام ہو جاؤ گے، لیکن اگر واقعی امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو چیلنج کرنا، یہی امام حسین کی سنت مبارک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب دین پر بات آ جائے تو یہ مت سوچنا کہ میری جان چلی جائے گی یا میرا مال چلا جائے گا،
یا لوگ کیا کہیں گے، یہ جو جملہ ہے نا لوگ کیا کہیں گے، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، اس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ ہر چیز میں ہم کرو ارے لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگ ہیں، مخلوق ہیں، خالق تو نہیں ہے۔ اصل تو خدا ہے، خدا کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہی رہیں گے اور ہمیشہ کہیں گے۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہ لوگ تو کہتے ہی رہیں گے، تو حضرت مثال دیتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ ایک شخص اگر شادی کرے اور شادی کے اندر اگر بڑا ہائی فائی قسم کا کھانا رکھ دے تو لوگ کہیں گے دیکھا کتنا دکھاوا ہے، کتنی یہ ریاکاری، ہائے افسوس، تھوڑا سادگی اپنا لیتے، کتنا دکھاوا کیا کہ یہ بھی کھانا رکھ دیا وہ بھی رکھ دیا، یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا بالکل کہا۔ اب اگر ایک شخص شادی کرے بولے یار بالکل بیلنس رکھنا، نہ کم نہ زیادہ، تو لوگ کہیں گے ارے یار تھوڑا سا زیادہ کر دیتے کیا چلا جاتا، اتنا تو کما رہے ہیں، تھوڑا سا اگر ایک آدھ ڈش بڑھا دیتے تو کیا برائی تھی۔ تو لوگوں نے اب بھی کہا، یقیناً کہا۔ اب اگر ایک شخص شادی کرے اور وہ صرف 1 ڈش رکھ دے اور لوگ امید لگا کہ ہاں یار کم از کم 50-60 ڈشیں تو ہوں گی اور ملے لوگوں کو 1 ڈش، تو لوگ کہیں گے یار بڑا ہی کنجوس مکھی چوس ہے، کاش اپنی حیثیت کے مطابق کرنا، تو لوگ دعائیں بھی دیتے۔ تو دیکھیں لوگوں نے کہا تو بیچارہ کرے کیا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دے۔ تو لوگ تو کہتے ہی رہیں گے اور ہمیشہ کہیں گے، تمہاری زندگی میں بھی کہیں گے، مرنے کے بعد بھی کہیں گے۔ تو یہ کہو، یہ سوچو کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں کیسے منہ دکھاؤں گا۔ لوگوں کی زبانیں آج تک بڑے سے بڑے ولی کامل بھی بند نہیں کر سکے، وقت کے غوث اور قطب اور ابدال بھی لوگوں کی زبانیں کبھی بند، کیونکہ لوگوں نے ہمیشہ کہنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو امام حسین کی سیرت کا تیسرا پہلو یہ کہ جب دین پر بات آ جائے تو بس اپنی جان پیش کرنے سے دریغ نہ کرنا، اپنا مال پیش کرنے سے اور کسی بھی قسم کی قربانی پیش کرنے سے تم نے دریغ بولو بھائی نہیں کرنا۔ تو یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جنی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، رحمت خدا کی شاہ شہیدہ کی روح پہ ملت کے مقتدا کو ہمارا، تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اتقیا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا، خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں، اس پہ کرے عطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا، رنج و بلا میں شکر خدا کا ادا کیا، مصطفی بلا کو ہمارا سلام ہو،
یہ بھوک یہ پیاس یہ فیض جہاد حق سرچش مائے رضا کو ہمارا زہرا کے لال اور پیمبر کے نور زہرا کے لال اور پیمبر کے نور دل بند مرتضی کو ہمارا امت کے نوجوانوں پہ اکبر فدا ہوئے جاں باز مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو امت کے بچوں پر علی اصغر ہوئے فدا معصوم مجتبی کو ہمارا بیٹے بھتیجے بانجے سب ہو گئے شہید قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو حسین حق نما کو ہمارا سلام ہو عاشورہ محرم عالی کی یادگاری سارے کبریا کو ہمارا پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیزوں کے مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا ہو امت کے پیشوا کو ہمارا واسطہ لے باقا صدقہ حضرت عائشہ کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام کا یا رسول سلام